اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ ہمارے سامنے آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب وغیرہ آیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں تک بات آئی کہ انسان مال سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور گزشتہ یہ تفصیل آئی اللہ تعالیٰ یہاں مال کو خیر کے لفظ سے مخاطب کر کر ہیں، یعنی خیر کا لفظ استعمال کر کہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ خیر کا مطلب اس وجہ سے کہ مال اصل میں مال خرابی نہیں ہے، مال کو غلط استعمال کرنا خرابی ہے، غلط استعمال کرنا خرابی ہے، اور غلط جگہ سے کمانا خرابی ہے۔ اگر مال صحیح جگہ سے کما رہی، صحیح جگہ استعمال کر رہی ہیں الحمدللہ، تب تو مال برا نہیں ہوا۔ بھئی ایک آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، الحمدللہ کمانے کا طریقہ حلال ہے، خرچ کرنے کا طریقہ حلال ہے، حلال کاموں میں استعمال کر رہا، حرام کاموں سے بچانے کے لیے استعمال کر رہا، تو اب یہ مال اس کے لیے برا کیسا ہو گیا؟ مال اس وقت برا ہے جب آدمی برے طریقے سے کمائے اور بری جگہ خرچ کرے۔ اگر کمانے کا طریقہ اچھا ہے اور خرچ کرنے کا طریقہ اچھا ہے تو الحمدللہ مال بہتر ہے، اسی مال کے ذریعے سے مسجد بن کر ہے۔ اگر مال اگر حرام مال ہوتا، کسی کے پاس حلال مال نہیں ہوتا، تو یہ اتنی عالی شان مسجد کیسے بنتی؟ اگر مال حلال ہے، اگر حلال مال ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، جتنا زیادہ ہے اتنے اچھے خیر کے کام ہوں گے۔ اگر مال ہمارے پاس حرام کا مال ہے اور حلال کا مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں اچھے کام نہیں ہوں گے ہمارے پاس۔ تو معلوم یہ ہوا مال برا نہیں ہے، مال برا نہیں ہے، مال کو برے طریقے سے کمانا برا ہے، غلط جگہ سے کمانا برا ہے، اور غلط جگہ استعمال کرنا برا ہے۔ اگر مال الحمدللہ حلال جگہ سے استعمال کر لیا، حلال جگہ سے کما لیے، اب آپ مسجد بنا رہی ہیں الحمدللہ، مال اچھی جگہ لگ گیا تو مال اچھا ہو گیا۔ اگر کما رہی اچھی جگہ سے، اڑا رہی شراب خانے میں، تب یہ مال برا ہوا۔ اگر کما رہی سود کے اس میں، لگا رہی تب بھی مسجد میں، پھر بھی یہ مال خراب ہو گیا۔ کیوں؟ جگہ جو آ رہا ہے، انکم جو ہے، ہمارا انکم سورس جو ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ بھی اگرچہ وہ صحیح ہے، لیکن انکمنگ جہاں سے ہے ہمارے مال کی وہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ مال اصل میں برا نہیں ہے، مال کو طریقے سے کمانا، غلط طریقے سے کمانا یہ برا ہے، غلط جگہ استعمال کرنا یہ برا ہے۔ تو بہرحال یہ گزشتہ تفصیل آ گئی، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کی آیت میں چلیں گے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ کیا وہ آدمی نہیں جانتا، یہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں، کیا نہیں جانتے اذا بعثر ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے اس کو بکھیر دیا جائے گا، قیامت کے دن نکال کر باہر رکھ دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں آدمیوں کے، ان بھیدوں کو حاصل کر لیا جائے گا۔ میرے سینے میں کیا بھید ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کے سینے میں جو راز چھپ کر ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو سینوں میں ہمارے جو چیزیں دفن ہیں، سینوں میں محفوظ ہیں، ان رازوں کو کھول دیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ سامنے بات کر رہے ہیں الحمدللہ، مٹھاس ہے بات کرنے میں، لیکن دل میں زہر نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن وہ حصل ما فی الصدور، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ ہنس کر بات کرنے والے کے دل میں کتنا حسد تھا اور کتنا جلن تھا، کتنا بغض تھا، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ آج تو دنیا میں الحمدللہ ہنسی خوشی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو اسی وجہ سے بول رہی کہ یہ سینوں میں جو راز چھپ کر ہے، یہاں اگر راز نہیں کھلا تو بھی وہاں کھلنے والا ہے، وہاں راز کھلنے سے پہلے یہاں اپنے دل کو صاف کر لو۔ یہ مطلب ترجمہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب وہاں راز کو کھول ڈال دیا، ابھی دل صاف کر لو، کل قیامت کے دن منہ دکھانا پڑے گا۔ دوست کے بارے میں آپ برا بولتے تھے، سامنے تو دوست کے بارے میں اچھا بولتے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا دوست، بہت اچھا میرا دوست، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی، لیکن دل میں حسد ہے۔ اگر وہ تمہارے دوست کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، لیکن یہاں نہیں معلوم ہو رہا، قیامت کے دن تو معلوم ہوگا، اس کے سامنے تمہارا راز کھول دیا جائے گا۔ ماں باپ کے بارے میں برا بول رہا ہے، دل میں اوپری میاں ہے،
اوپر سے میاں ہے لیکن اندر بغض ہے، حسد ہے، لیکن قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ اب سوچو کتنی شرمندگی ہوتی، سوچے اگر معلوم ہوگا ہمیں کسی کو ایک راز دیا، معلوم ہوگا ہمیں اس کے بارے میں برا بھلا بول رہی، اسے معلوم ہوگا جس کے بارے میں ہمیں برا بول رہی، تو دنیا میں چھمنا کتنی شرمندگی ہوتی نہیں ہوتی؟ اور کئی سا بول ڈالا، میں اسے بولنا کا تو بھی بول ڈالا تھا نا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کل قیامت کے دن تو ہمارا راز معلوم ہو جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، ان تمام چیزوں سے تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بڑا باخبر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اس دن کون کتنے پانی میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس کا سیدھا ترجمہ الحمدللہ یہ سورہ کا ہوا، سورۃ العادیات۔